ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس بیان میں شیطان کے خصائص بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ اللہ کریم شیطان کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں، شیطان کیا چیز ہے، کس چیز سے بنا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے۔ یہ تمام موضوعات جو ہیں یہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ ذرا موضوع طویل ہے، اس لیے 5 قسطوں میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اگر ربط سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب پر تو یہ آئیں گے الگ الگ، اگر آپ ربط سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل جس کا نام گلزار اسلام ہے، انگلش میں لکھیں گلزار اسلام، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پر سے آپ ترتیب سے یہ مضامین موضوعات دیکھ سکتے ہیں۔ تو قسط نمبر 1 سے لے کر 5 تک دراصل یہ جو موضوعات ہیں یہ میں نے کتاب لکھی ہے کائنات اور قرآن۔ یہ جو موضوعات ہیں یہ موضوعات، تلخیصات اور اقتباسات اسی کتاب سے متعلقہ ہیں، اس سے لیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ شیطان کے خصائص یا خصوصیات، شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان کائنات کی ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ غیر مرئی کا مطلب ہے جو دیکھی نہ جا سکے۔ بہت سی چیزیں غیر مرئی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیطان ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور یہ اسی کا مقابلہ کرنے لگا۔ سارے فساد کی جڑ شیطان ہی ہے۔ یہ دنیا میں جو ہیرا پھیریاں اور عجیب عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں یہ سب شیطان کرتا کراتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میری موجیں یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ تو گویا کہ اس کارزار میں شیطان ہی ساری فتنہ سامانیاں کر رہا ہے۔ اس سے کسی قسم کی اچھائی کی توقع فضول ہے۔ اچھائی اس سے ہو ہی نہیں سکتی۔ شیطان فرشتہ نہیں بلکہ وہ ایک جن ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کیے جا چکے تھے اور یہ عالم بالا میں اکٹھے ہی اڑتے پھرتے تھے، رہتے تھے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور شیطان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کی لو، جس طرح آپ آگ جلاتے ہیں تو اس میں سے لو اٹھتی ہے، ایک لپٹ اٹھتی ہے، یہ اس لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات اور فرشتے اکٹھے ہی رہتے تھے کیونکہ یہ دونوں ہی اڑنے والی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جنات بھی فرشتوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، یہ حکم جنات کے لیے بھی تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر دیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور ضد پر اڑا رہا۔ شیطان فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا جس کو ارادہ و انتخاب کی آزادی حاصل تھی، جس طرح انسانوں کو ہے کہ اپنی مرضی سے، اللہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرو۔ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب صحیح راستہ آپ نے تلاش کرنا ہے میری تعلیمات کی روشنی میں۔ فرشتوں کو ارادہ و انتخاب کی آزادی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں شیطان کے بارے میں ارشاد ہے، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا،
اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. شیطان کی جواب طلبی، یعنی اللہ پاک شیطان سے جواب طلب کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں. اللہ نے استفسار کیا، قالا ما مانا کا اللہ تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا؟ شیطان نے جواب دیا، شیطان نے کیا کہا؟ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. کہا میں اس سے برتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جھڑک دیا اور کہا، فرمایا تو آسمان سے اتر، تو آسمان سے اتر، اب یہاں تو نہیں ٹھہر سکتا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں، یعنی آسمان میں رہ کر تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں میرے سامنے رہ کر آسمان میں تو تکبر کرے یہاں، پس نکل یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہوگا. شیطان کی ضد اور چیلنج، شیطان نے پھر ضد پکڑ لی اور اللہ کو چیلنج کرنے لگا. شیطان نے چیلنج کر دیا، شیطان نے معافی اور استغفار کرنے کی بجائے شیطان ضد پر اڑ گیا. اس نے حق تعالیٰ سے کہا، قالا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے، یوم یبعثون، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کا اس نے وقت مانگا، مہلت مانگی کہ مجھے اس وقت تک کچھ نہ کہنا تو پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا، قالا انک من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی. اس کو مہلت مل گئی. اب شیطان خالق کائنات کو چیلنج کرنے لگا، وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب یہ آگے مکالمہ شروع ہوتا ہے. شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو احسان فراموش پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے نکال ہی دیا ہے، گمراہ ہو گیا ہوں میں. اب یہ دیکھنا کہ یہ جو انسان ہے نا، آدم کی اولاد، اس سے میں کس طرح دشمنی لیتا ہوں. میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. تو یہ اس نے چیلنج کیا اللہ پاک کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص میں سے تیرا کہنا مانے گا میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اللہ نے کہا جو تیرا کہنا مانیں گے وہ بھی تیرے ساتھی ہوں گے، اب یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. تو اب تو اور تیرا لشکر سب جہنم میں جائیں گے، جو لوگ تیری بات مانیں گے وہ بھی جہنمی ہیں. شیطان کی فتنہ سامانیہ، وہ شیطان کیسے کس طرح فتنہ پھیلاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے وہ ہمارے لیے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اولاد آدم کو گمراہ کرتا آیا ہے اور قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا. اپنے ساتھ بے شمار جنوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بھی بنائے گا. شیطان ہر وقت انسان کے لیے پھندے تیار کرتا رہتا ہے، انسان کو نت نئے منصوبے سمجھاتا ہے. وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ انسان کے اندر اس کے خون میں شامل ہو کر خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے. یہ اللہ نے اسے طاقت دی ہوئی ہے. اس کے بے شمار اور حیرت انگیز ہتھ کنڈے ہیں، نہ یہ گناہگاروں کو چھوڑتا ہے اور نہ پارساؤں کو، ہر وقت برسرے پیکار رہتا ہے. اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے اور ہر وقت شیطان کے ہیلوں سے، خطرے سے خبردار رہے. تو اللہ نے پھر اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعنت ڈال دی. دھتکارا ہوا لعنت زدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لعنت ڈال کر اور دھتکار کر اسے آسمان سے اتر جانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا فاخرج منھا فإنک رجیم، نکل اب یہاں سے، اب تو مردود ہے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ کہا نکل یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ تو اب اس نے کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ اس نے مشرکانہ رسمیں بنانا شروع کر دی، ایسی رسمیں بنا دی جو کہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیات 118 تا 120 میں اللہ فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور ان کو فوراً گمراہ کروں گا، اور ضرور آرزوؤں کو فریب دوں گا، اور ضرور حکم دوں گا میں تم کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو کہ ضرور چینیں گے وہ کان مویشیوں کے، اور ضرور رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ شیطان نے یہ کیا چیلنج کیا؟ تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود ٹھہرا دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اب میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لوں گا۔ وہ مقررہ حصہ کیا ہے؟ وہ مقررہ حصہ یہ ہے کہ جو بندے شیطان کی بات مانیں گے، اس کے کہنے میں آئیں گے، اس کے ورگلانے میں آئیں گے، وہ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ تو جب شیطان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کا وہ پورا لشکر، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا مقررہ حصہ۔ اب اپنا مقررہ حصہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو وہ مقررہ حصہ بتاتا ہے۔ تو یہ مقررہ حصہ لینے کے لیے بہت سے چالیں چلتا ہے، بہت سی فضول رسمیں اس نے بنا دی ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم لوگ ان رسموں میں پھنس جاتے ہیں، ان کو مذہب کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح ہم شیطان کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ شیطان نے جس بات کا چیلنج کیا تھا، آج مسلمان وہی کچھ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم تو خیر ان کا تو ذکر ہی کیا، غیر مسلموں کا۔ مسلمانوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ بہت سے لوگ برکت کے لیے مویشیوں کے کان چیر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں ان کو حکم کروں گا تو وہ مویشیوں کے کان چیریں گے۔ اب کان چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ایک لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ جس مویشی کے تم کان چیر دو گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، نہ وہ مرے گا، نہ اس کو کچھ تکلیف ہوگی، زندہ بچے گا اور بہت برکت والا ہوگا۔ ہم نے خود دیکھا یہ کام ہوتے ہوئے۔ یہ لوگ چیر دیتے ہیں مویشیوں کان، بکریوں کان چیر دیتے ہیں۔ بکریوں کو تو میں نے بھی دیکھا، اکثر لوگ چیرتے تھے کان، لیکن اب اللہ کا فضل ہے، اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب یہ رسمیں اپنی موت خود مر رہی ہیں۔ اللہ کی ساخت میں رد و بدل کرتے ہیں، اور ساخت کا بدلنا کیا ہے کہ اپنی شکل، ظاہری بناوٹ کو، ساخت کو بدل دیا جائے۔ یہ بھی شیطان نے رسم ڈال دی ہے، لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس پہن کر لڑکوں جیسی شکل بنا لیتی ہیں، اور لڑکے لڑکیوں جیسی عادتیں اور لباس اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض والدین خود اپنی بچیوں کا ذہن تیار کرتے ہیں اور ان کے ننھے سے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تو ہماری بیٹی نہیں، تو ہمارا بیٹا ہے۔ اس کو اس کے ذہن میں یہ بات انڈیل دیتے ہیں کہ تو ہمارا بیٹا ہے، تو لڑکی نہیں ہے۔ تو اس ننھے سے دماغ میں یہی بات سما جاتی ہے، تو پھر وہ ننھی سی بچی غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر لڑکوں جیسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ جوان ہو کر نسوانیت کے زیور سے محروم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بے راہ رو لڑکے لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر لڑکی بن کر گھومنے پھرنے لگتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیز عام ہے، پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی لائی جاتی ہے، جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہی تو کہا تھا اللہ سے کہ میں جب حکم کروں گا نا ان کو تو یہ مویشیوں کان بھی چیریں گے اور ساخت بھی اپنی الٹیں گے۔ یہ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دینے والا، شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کو بے حیا بناتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، تو لوگ بڑے شوق سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ فرمان خدا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
بے شک شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور تمہیں اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو، بے شک کان، آنکھ اور مرکز حواس کیا ہے؟ دل و دماغ، یعنی یہ ہمارے جو حواس ہیں نا، حواس عقل، یہ 5 سینسز جو ہیں، تو ان کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے اور دماغ ہے۔ تو اس کو عربی میں فؤاد کہتے ہیں۔ ہم تو یہاں دل کہہ لیتے ہیں، دماغ کہہ لیتے ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے نا فؤاد دل کے اور دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ برائی اور عیاشی کی چیزوں میں انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ انسان کو جنسی آزادی اور عیش کوشی بہت بھلی لگتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور ہر برائی اور فحاشی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی ایسی چیزیں ان کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے بارے میں جب تک تحقیق و یقین نہ ہو کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں پہلے سے علم نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات اللہ کے بارے میں جس طرح بحثیں ہوتی ہیں، عام لوگ بحث کرتے ہیں جی، اور پتہ بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو سناتا پھرے۔ اب بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، کوئی ادھر سے سنی، کوئی ادھر سے سنائی کسی کو، تو وہ لوگ اگر وہی باتیں بیان کرنے لگ جائیں تو پھر مذہب کا تو بہت نقصان ہوگا۔ تو اس طرح بعض لوگ اللہ کا نام لے کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو علم بھی نہیں ہوتا ان کو۔ تو اس لیے لوگوں کو اللہ کی بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، ریسرچ کر لینی چاہیے، کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے، تو جب ان کا ذہن بن جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر وہ بات کرنی چاہیے، ورنہ نہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم